تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے جو امام حسن مجتبی کے بیٹے تھے. 22 سال کی عمر تھی جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی. مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے, تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی, تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں. تو اب سیدنا عباس علمبردار یہ امام حسین کے بڑے بھائی, یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں, یہ آئے خیمے میں تھے, بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے. ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں, 3 دن ہو گئے. میرے عزیزو ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے, آج بھی روزے سے ہوں گے, ابھی دن نہیں ڈھلا ہے, لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے. کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے, جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. وہ صبر کا پیکر, وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے, کمال کے لوگ ہیں, کمال کے. بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے. حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی, میں جاتا ہوں. وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا, نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے. حضرت عباس جیسی وہاں گئے کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی, کوئی آ نہ سکا, سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے. اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے, جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے, کیونکہ خود بھی پیاسے تھے, 3 دن کی پیاس تھی. کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں. جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا. کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں. مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں, عورتیں پیاسے ہیں. چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا, مشکیزہ لے کر نکل پڑے. عمرو بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی, یہ جنگ مشکل ہو جائے گی. 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں, یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی, اس مشکیزے کو جانے نہ دو. دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا. مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں. خیمہ حسین نظر آ رہا ہے. کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا, ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا. دونوں ہاتھ مونڈوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گیرا ہو, ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن اس عباس کی جرات کو سلام, دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا, منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے, ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو. ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی. ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے. کٹ گئے بازو, لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا. جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا, اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی. پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو عباس علمبردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں, مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. حضرت عباس علمبردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا, شہید کر دیا. حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے, دوڑتے ہوئے چلے آئے. کوفی ہٹ گئے تھے, شہید کرتے اور ہٹ جاتے, اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے.
کٹے ہوئے بازو، ایک بازو ادھر گرا ہوا ایک بازو ادھر گرا ہوا. آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں، ہر سال جاتے دیکھتے ہیں ان کے جو بازو ہیں کٹے ہوئے، ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے. اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے. 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی. آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا، الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاش